بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم آپ کو بے نمازی کی سزا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ نماز تمام اعمال میں افضل ہے، تو عقل مند انسان اس کو خوب سمجھ سکتا ہے کہ اس کو چھوڑنا کس قدر نقصان ہوگا اور اللہ کو کس قدر ناپسند ہوگا۔ چنانچہ ہم احادیث کی روشنی میں اس کو جانتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ ایک مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کفر تک پہنچا۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک روز صبح کی نماز پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات میرے پاس 2 فرشتے آئے اور مجھ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے راستہ میں دیکھا کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، دوسرا شخص پتھر لیے ہاتھ میں اس کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کے پتھر کو اس لیٹنے والے شخص کے سر پر نہایت قوت کے ساتھ مارتا ہے اور اس پتھر کی چوٹ سے اس شخص کے سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور وہ پتھر اچھل کر بہت دور جا پڑتا ہے۔ یہ شخص اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں اس کا سر ثابت ہو جاتا ہے اور وہ شخص دوبارہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور اس کی چوٹ سے اس کا سر دوبارہ ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور تیسری بار اسے اپنے پتھر کو لاتا ہے اور پھر مارتا ہے۔ اسی طرح بار بار کرتا ہے اور اس کا سر ہر دفعہ ٹوٹ کر ٹوٹ جاتا تھا۔ میں نے فرشتوں سے دریافت کیا، یہ آدمی کون ہے اور اس کا جرم کیا ہے؟ ان فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا اور نماز نہیں پڑھتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی، قیامت کے روز ان کی نجات نہ ہوگی، نہ اس کے پاس نجات کا سرٹیفکیٹ ہوگا، نہ اس کے پاس کوئی روشنی ہوگی۔ وہ اس حالت میں مرے گا کہ قارون، حامان، ابی بن خلف منافق کے ساتھ جہنم میں داخل ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی عمر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور بے نمازی کی زندگی میں بے برکتی رہتی ہے، نیک لوگوں کی علامت اس کے چہرے سے مٹا دی جاتی ہے۔ ایسا شخص جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی، اور بے نمازی کی موت ذلت کے ساتھ ہوگی۔ مرتے وقت بھوکا مرے گا، موت کے وقت چاہے سمندر پلا دیے جائیں لیکن استسقاء کی مرض اس کی پیاس نہیں بجھتی، اور پیاس ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہوگا۔ بے نمازی کی قبر اس طرح تنگ کر دی جائے گی، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اس طرف کی پسلیاں اس طرف اور اس طرف کی پسلیاں اس طرف آ جاتی ہیں۔ بے نمازی کی قبر میں آگ دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ اس حالت میں چلتا رہے۔ بے نمازی کی قبر میں سزا کے لیے ایک سانپ مسلط کر دیا جاتا ہے جس کا نام شجاع اقرا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی اور ناخن لوہے کے ہوں گے، یعنی تقریباً 12 کوس کے برابر اس کے ناخن ہوں گے، اور یہ سانپ اس میت سے باتیں کرے گا اور اپنا نام بتائے گا کہ میں شجاع اقرا ہوں۔ اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح سخت ہوگی۔ مردے سے کہے گا، میں تیری سزا کے لیے تجھ پر مسلط کیا گیا ہوں، تجھ کو مارتا ہوں۔ صبح نماز چھوڑنے کی وجہ سے ظہر تک اور ظہر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک، اسی طرح عشاء تک اور عشاء سے صبح تک مارتا رہے گا۔ خدا بچائے ایسے ظالم مار سے۔ اور سختی سے بیان کیا گیا کہ اس کی ماں اس قدر سخت ہوگی کہ جب ایک دفعہ اس بے نمازی مردے کو اپنا پھن مارے گا تو اس کی قوت کی وجہ سے وہ بے نمازی 70 غز زمین میں دھنس جائے گا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ مردہ قیامت تک الہی انہی عذابوں میں مبتلا رہے گا، قبر سے نکلنے تک اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ بے نمازی پر خدائی قہر کا عذاب ہوگا، بے نمازی ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نمازی بنائے اور ہمیں نمازوں پر عمل کرنے کی اور وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔